کوئی ایسی دعا نہیں ہے صحیفہ کاملہ میں جو آپ کے ڈے ٹو ڈے لائف میں آپ کو نہ مل پائے. میں بولتا نا اگر صحیفہ کاملہ تم اٹھا لو, دنیا کی تم ہر پریشانی سے دور ہو جاؤ گے. کوئی بیماری ہو, کوئی پریشانی ہو, چھوٹی سی چھوٹی دعا, بڑی سی بڑی دعا. پہلے ایک دعا دے دیتا آپ کو. یہ دعا شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجناں میں بھی لکھا. مخصوص دعا ہے چوتھے امام کی, اتنی مخصوص دعا کہ یہ عمل میں نے بھی کیا. دنیا میں جہاں بتایا, جس نے کیا اس کو فائدہ ہوا. شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجناں میں بھی لکھا. 5 یا 6 لائن کی دعا ہے. 2 رکعت امام زین العابدین سے حاجت کی نماز پڑھنا, اس کے بعد مصلی پہ بیٹھو, غور سے سنو اور 100 مرتبہ یہ دعا پڑھو. مفاتیح میں دیکھ لو کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کے پیچھے. 100 ٹائمز پڑھو. 100 ٹائمز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں امام کا واسطہ دے کے دعا کرو. یہ وہ دعا ہے دوستو, 40 دن کے اندر تمہاری دعا پوری ہوتی ہے اگر تم حق پہ ہو. اگر گردن پہ تلوار بھی آ جائے تم موت سے بچ جاتے, رزق سے کے پرابلمز دور ہوتے, ہسبینڈ اینڈ وائف کے ایشوز دور ہوتے. 1000 فائدے یہ دعا کے چوتھے امام کے. اب صحیفہ کاملہ کے بارے میں سنیے. صحیفہ کاملہ 1995 میں, ابھی حال میں 95 میں, لائک 30 سال پہلے, ایران کے بہت بڑے ایک آیت اللہ ہے, آیت اللہ امینی. یہ وہ آیت اللہ نہیں ہے کہ جنہوں نے الغدیر کتاب لکھی ہے, دوسرے آیت اللہ, بہت بڑی پرسنالٹی. ان کا ڈیبیٹ ہوا الازہر یونیورسٹی, جو مسلمانوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی, مرکز جو ہے ایجپٹ کے اندر, وہاں کے وائس چانسلر کے ساتھ. ڈیبیٹ کیا ہوا؟ ڈیبیٹ یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم رسول کو تو معصوم مانتے, لیکن امام علی سے لے کے زمانے کے امام تک ہم کیسے مانے معصوم؟ کیا گارنٹی ہے کہ یہ لوگ معصوم تھے؟ آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ یہ معصوم تھے؟ آیت اللہ امینی ہے. انہوں نے کہا کچھ میں بحث نہیں کرتا, میں ایک کتاب بھیج رہا تجھے, یہ کتاب پڑھ, اس کے بعد اپن بات کریں گے. اب میں نے وہ لیٹر دیکھا ہے الازہر یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا, کوئی جاہل آدمی نہیں, وائس چانسلر آف الازہر یونیورسٹی. کتاب بھیجا, 1 ہفتے کے بعد اس کا لیٹر آ گیا. ہم تو فخر کریں کہ چوتھے امام سے ہم وابستہ ہیں. آیا, اس میں لیٹر میں اس نے کیا لکھا کہ اے سید, جب تم نے کتاب بھیجی, I just started reading, عشاء کے بعد بیٹھا کہ تھوڑی دیر پڑھ لوں گا. کتاب کھولی, دعاؤں کو دیکھا, طریقے کو دیکھا, مانگنے کے طریقے کو دیکھا, الفاظ کو دیکھا, اس کی معرفت کو دیکھا کہ کس معرفت کے ساتھ وہ مانگ رہا. میں پڑھتے رہا, عشاء سے صبح ہو گئی, کتاب بند نہیں کر سکا. پھر نماز پڑھی. دوسرے دن میں یونیورسٹی نہیں گیا, دن بھر پڑھتے رہا. اب آخر میں تم کو خط لکھ رہا کہ اب میں بحث نہیں کروں گا کہ یہ معصوم امام تھے یا نہیں, 12 تمہارے. اب میں یہ کہتا, یہ دعاؤں کو پڑھ کے اب اندازہ ہوا کہ کوئی خاکی انسان ایسے نہیں مانگ سکتا. اب میں مانتا ہوں کہ پورے کے پورے معصوم ہیں, اس لیے کہ معصوم کے علاوہ اللہ کی معرفت کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا. چل بات پڑھ لیں محمد والے. دوسرے لوگ ریگارڈ کر رہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ میری ریکویسٹ ہے آج باب الہدایہ میں, میری آخری تقریر ہے اس ٹرپ کی, کہ پلیز بول رہا یوتھ کو, ریکویسٹ کر رہا کہ صحیفہ کاملہ اپنے ٹیلی فون پہ دیکھو. جیسے نہج البلاغہ ہے, نہج البلاغہ بھی ٹیلی فون پہ, لیکن ہم کو پڑھنا نہیں ہے. مولا کے خطبے دیکھو یار, اس کے بعد تم کو پتا چلے گا کہ مولا نے کس انداز سے نہج البلاغہ میں پڑھا.